لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومنکری مصائبہم ومنکری جلالتہم ومنکری شجاعتہم ومنکری سخاوتہم ومنکری زیارتہم ومنکری سیادتہم ومنکری ولایتہم وغاصب حقوقہم ومنکری عطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف۔ صلوات بر محمد وآل۔ بتوفیق الہی بتائید محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام، مناقب آل اطہار علیہ الصلاۃ والسلام اور سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کے مصائب کا یہ طاہر اور مطہر کارواں بڑی تیزی سے اپنی شان و شوکت کے ساتھ اپنی منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہے، اور الحمدللہ عشر مجالس کی یہ 8ویں مجلس ہے کہ جس میں آپ کی اور ہماری شرکت ہے، اور الحمدللہ مسلسل آپ کی حاضری اس عزاخانے میں خود آپ کے لیے باعث شرف اور مجھ جیسے طالب علم کے لیے اور خاکسار کے لیے کج بج بیان کے لیے باعث افتخار۔ مسلسل گفتگو معرفت اور ولایت تکوینی کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ ارشاد میں ارشاد ہو رہا ہے، ارشاد الہی حدیث قدسی میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، تو میں نے خلق کو محل خلق میں داخل کیا۔ تو اللہ نے چہاردہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کو جو اس کائنات میں بھیجا تو اپنی معرفت کرانے کے لیے بھیجا۔ اور اگر آپ کے ذہن میں کل کی گفتگو ہو یا کل کی گفتگو تو بہرحال 8ویں امام علی ابن موسی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل اور ان کے مناقب کے سلسلے سے تھی، اور تھوڑا سا موضوع سے مجھے گریز کرنا پڑا، لیکن پھر بھی کل میں نے 8ویں امام یعنی امامت کی 8ویں کڑی کے سلسلے سے آپ کی خدمت میں بات کی۔ اور اس سے پہلے کی مجلس میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ اگر انسان کو معرفت کے زینے طے کرنے ہیں تو سب سے پہلے انسان کو اپنے پیٹ کو مال حرام سے بچانا پڑے گا۔ اگر وہ مال حرام کھاتا چلا جا رہا ہے تو وہ معرفت امام کے جو باب ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں، معرفت توحید کے جو باب ہیں وہ سب بند ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ شیطانی وسوسوں کا وہ شکار ہوتا ہے کہ جس کے پیٹ مال حرام سے بھرے ہوتے ہیں، اور حق بات کہنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہاں سے تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اور اس دن کی گفتگو اگر آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اس لیے میں نے یہ بات کہی کہ جو آپ کے پیٹ میں غذا جا رہی ہے اس کا تعلق آپ کی مینٹیلیٹی، آپ کی تھنکنگ، آپ کے فکر، آپ کے وژڈم، آپ کے وجدان سے بعد میں سب سے پہلے ہے، اور آپ کی باڈی سے بعد میں ہے۔ یعنی باڈی میں حلال رزق کا اثر بعد میں ہوتا ہے، آپ کی ذہنیت پہ اثر پہلے ہوتا ہے۔
یعنی اگر آپ حلال کھائیں گے تو حلال کی طرف جائیں گے، اور اگر حرام کھاتے رہے تو آپ حرام کی طرف جائیں گے۔ اسی لیے سختی سے ائمہ معصومین علیہ السلام کی احادیث موجود ہیں کہ اپنے پیٹ کو حرام رزق سے بچا کے رکھو، اور شاید اسی لیے ہے تاکہ حرام رزق نہ جانے پائے، اور کوئی انسان آل محمد علیہ السلام کے خلاف کوئی بات تم سے کہے تو اس کا اثر تمہاری مینٹلٹی اور تمہارے فکر پہ نہ ہونے پائے۔ آج ولایت کا ایک فائدہ آپ کو بتاتا ہوں، اور اگر پہنچ جائے تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اچھا، کبھی کبھار آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آل محمد کی ولایت کا اثر سنیے۔ معصومین علیہ السلام میں سے ایک امام سے سوال کیا گیا، غالباً رئیس مسلک جعفریہ، چھٹے امام مغبر صادق امام جعفر صادق علیہ السلام، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام سے سوال کسی نے کیا، اور آنے کے بعد سوال یہ کیا کہ مولا یہ بتائیے، کبھی کبھی ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہوتے ہیں اور ہمارے گھر کے آنگن میں ہمارے بچے خوش ہوتے ہیں، کوئی رزق کی کمی نہیں ہوتی ہے، رزق میں برکت ہی برکت ہوتی ہے، یعنی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہمارا دل بہت مغموم ہوتا ہے اور ہمارا دل بڑا اداس رہتا ہے۔ ہوتا یا نہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے، دیکھیے ولایت کا تحفہ جو آل محمد نے عطا کیا، آل محمد کی ولایت کے اثرات ملاحظہ فرمائیے جو امام نے خود بیان فرمائے۔ جب سائل نے سوال کیا کہ امام ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہوتے ہیں، ایک میسج ہے، ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہوتے ہیں لیکن ہمارا دل بڑا اداس ہوتا ہے، آخر ایسا انسان کے ساتھ ہوتا کیوں ہے؟ امام نے فرمایا یہ ہماری ولایت کا اثر ہے، ہماری محبت کا اثر ہے۔ کہا مولا ذرا وضاحت فرمائیے، آپ کی ولایت کا کیسے اثر ہے، آپ کی محبت کا کیسے اثر ہے؟ توجہ سے سنیے گا، امام نے فرمایا جب کبھی ایسا ہوا کرے کہ گھر کے حالات ٹھیک ہوں اور تمہارے گھر میں کوئی پریشانی نہ ہو اور پھر بھی تمہارا دل اداس رہے تو اپنے گھر کو نہ دیکھا کرو بلکہ پڑوس کے مومن کی خبر لے لیا کرو، کہیں وہ تو نہیں پریشان ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بنا۔ یہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام مغبر صادق امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کو جواب دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کہیں بھی رہے اگر وہ پریشان رہتا ہے تو اس کا اثر دوسرے مومن کے دل پہ ہوتا۔ کاش کے بات واضح ہو جائے، یہ ولایت کا اثر ہے۔ دیکھنے میں تو آپ فاصلے پر ہیں، کاش کے جملہ واضح ہو جائے، دیکھنے پہ تو آپ فاصلے پر ہیں لیکن جو علی کی ولایت ہے وہ بلا فصل کر دیتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر بآواز بلند۔ آل محمد علیہ السلام کی ولایت کا یہ اثر ہے جو آل محمد نے آپ کو تحفہ عطا کیا۔ عزیزان گرامی، ولایت کا ایک تحفہ اور آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آنے والوں کے لیے دو چار باتیں کر رہا ہوں ورنہ میں اپنے موضوع سے بالکل مربوط ہو جاؤں گا۔ اور جو میں نے چھٹی مجلس میں شاید عرض کیا تھا کہ امام کسے کہتے ہیں اور امام کی تعریف کیا ہے، بس وہیں سے میں آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن یہ آخری میسج ہے، اس کو سن لیجئے۔ امام سے کسی نے سوال کیا کہ ولایت کے فائدے کیا، تو امام نے یہاں تک بتایا کہ جس شخص کے دل میں ہماری ولایت، توجہ، ہماری ولایت جس شخص کے دل میں جتنی اترتی چلی جاتی ہے اللہ حواس خمسہ کو اتنا بیدار کرتا چلا جاتا ہے۔ نہیں، میری بات واضح نہیں ہوئی ہے عزیزان گرامی، کچھ نوجوان مجھے دیکھ رہے ہیں جو ایک دو بیٹھے ہوئے ہیں، کاش کہ ان تک میری بات پہنچائے، ذرا سا باتیں طلب بات ہے۔ امام نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں ہماری ولایت اور محبت وہ جتنی اترتی چلی جاتی ہے، جتنی گھر کرتی چلی جاتی ہے، اللہ حواس خمسہ کو اتنا بیدار کر دیتا ہے۔ ابھی آپ نے نہیں محسوس کیا، حواس خمسہ کا مطلب ہے وہ 5 چیزیں کہ جس سے آپ چیزوں کو محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی اگر آپ نے کسی چیز کو سنا تو آپ نے محسوس کیا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں ہماری ولایت جتنی اترتی جاتی ہے اللہ حواس خمسہ کو اتنا بیدار کر دیتا۔ اب بھی آپ نہیں پہنچے، ارے یہی وجہ تو ہے کہ اگر آپ کتابوں کو پڑھے ہوئے نہیں بیٹھے، آپ یہاں تک کہ انگوٹھا ٹیک ہے، آپ نے ایک بھی کتاب نہیں پڑھی ہے، اور اگر آپ کے درمیان کوئی علی کے خلاف بول رہا ہے تو فوراً وہ بات انڈیکیٹ کر جاتی ہے آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ ولایت ہے جو سہارا دے دیتی ہے۔ صلوات کریے محمد و آل محمد پر بآواز۔ ذرا ولایت کی عظمت کو سمجھیے گا۔
ایک صلوات اور پڑھیے محمد وآل محمد پر بآواز بلند۔ عزیزان گرامی، یہ کوئی معمولی شے نہیں ہے، اسی لیے معصوم نے فرمایا کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت عظما یعنی نعمت عظما ہے۔ نعمت عظما کا کیا مطلب؟ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت۔ اور اپنے پیٹ کو مال حرام سے بچائیے۔ بھائی کاش کے جملہ واضح ہو جائے، اس لیے کہ پیٹ میں جب مال حرام، اور مال حرام کا یہ مطلب نہیں ہے ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو مال حرام کھاتے ہی نہیں ہیں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا نہ میں شراب پیتا ہوں، میں دور رہتا ہوں حرام سے، نہ کسی ظاہر سی بات ہے جو حرام چیزیں ہیں شریعت میں وہ ہم کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو ہم نے پلٹ کے کہا کہ حرام وہ نہیں ہے کہ خالی جس کے لیے مطلقاً طور سے کہا گیا کہ یہ شے حرام ہے تو آپ اسے کھا پی نہیں رہے، بلکہ حرام وہ دولت بھی ہے جو آپ نے کسی کی غصب کر رکھی ہے۔ کاش کے بات واضح ہو جائے، یعنی اگر کسی بھائی نے اپنی بہن کا حق نہیں دیا ہے اور وہ کھا رہا ہے اور بہن حق مانگ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے پاس دولت ہے اور وہ حقدار تک نہیں پہنچا رہا، اب جو اس کے پاس دولت ہے اس میں سے جو کھا رہا ہے وہ ایک ایک پیسہ حرام کا ہوگا، تو یہ بھی حرام غذا ہوگی۔ ایک جملہ آپ کے حوالے کروں، عزیزان گرامی، کسی کی زمین کو ہڑپ لینا یہ بھی حرام ہے، اور اس پر زبردستی گھر بنا لینا یہ بھی حرام ہے۔ دلیل چاہیے تو دلیل دے دیجیے۔ امام حسین علی ابن ابی طالب کے بیٹے ہیں اور علی کا لقب ہے ابو تراب یعنی مٹی کا باپ، یعنی اگر حسین کائنات کی کسی زمین پر اپنا گھر بنا لے اور کسی سے اجازت نہ لے تو کوئی کہنے والا نہیں ہے کہ آپ نے بغیر اجازت کے بنا لیا، اس لیے کہ ابو تراب ان کے بابا ہیں۔ کاش کے بعد واضح ہو جائے، لیکن آپ نے نہیں محسوس کیا جب 2 محرم کو امام حسین کربلا میں آئے تو اب زبردستی اپنا خیمہ نہیں لگایا، بلکہ حسین نے، حالانکہ ابو تراب کے بیٹے ہیں اور زمین ان کے بابا کی ملکیت میں ہے، لیکن جیسے ہی کربلا آئے حسین نے پہلے زمین خریدی، بنی اسد کے لوگوں کو بلایا، زمین کی قیمت ادا کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے حسین نے زمین خریدی، پھر اپنا خیمہ لگایا، اور جو یزید کا لشکر آیا تھا وہ حسین کی زمین پہ تھا۔ حسین کسی کی زمین پہ قبضہ کر کے نہیں گئے تھے، ابھی نہیں محسوس کیا۔ عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زمین خرید کر اس پہ گھر بنانا حسینیت ہے، اور کسی کی زمین پہ قبضہ کرنا یزیدیت ہے۔ بھائی صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اپنی زمین پہ گھر بنانا یہ حسینیت ہے کہ جس کی قیمت پہلے ادا کر دی جائے، اور کسی کی زمین پہ قبضہ کر لینا یہ یزیدیت ہے۔ اور اگر ہم نے کربلا سے یہ پیغام نہیں لیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمین پہ جو آپ اناج اگائیں گے تو وہ بھی حرام کی زمین سے نکل رہا ہے، تو وہ غذا جو آپ کھائیں گے، یعنی باپ ہے بیٹی کا حق نہیں دے رہا ہے، باپ ہے بیٹے کا حق نہیں دے رہا ہے اور کھاتا چلا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ مال کھا رہا ہے تو وہ بھی مال حرام ہے۔ تو اپنے پیٹ کو بچائیے مال حرام سے۔ آپ کا سناٹا کسی اچھے طوفان کی آہٹ ہے، آپ غور نہیں کر سکتے کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ جو پیٹ میں غذا جا رہی ہے اس کا تعلق آپ کی مینٹلٹی سے ہے، آپ کی فکر سے ہے، آپ کے ذہن سے ہے، آپ کی تھنکنگ سے۔ جب حلال کھاؤ گے تو حلال کی طرف آؤ گے، جب حرام کھاؤ گے تو حرام کی طرف آؤ گے۔ اب اگر کوئی زبردستی فرش عزا پہ کسی کو لایا جائے اور وہ حسین سے دور بھاگ جائے تو گھبرانا نہیں، یہ اس کی غذا کا اثر ہے جو عزاداری سے دور ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند۔ کس کا اثر ہے؟ ایک صلوات اور پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز۔ یہ اس کی غذا کا اثر ہے۔ اب ماشاءاللہ سب آ گئے تو اب میں اپنی بات کو یہاں سے تھوڑا سا آگے بڑھا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ جو پیٹ میں جا رہا ہے آپ کے، اس کا تعلق کہاں سے؟ سب سے پہلے آپ کی مینٹلٹی سے ایک واقعہ پڑھ جاؤں، اشارہ کروں۔ ارے آل محمد کا دیوانہ بہلول دانا، میں تو کہتا ہوں کہ زیادہ کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، خالی بہلول دانا کی زندگی کا مطالعہ کر لو، تمہیں آل محمد کی معرفت ہو جائے گی۔
بڑی بڑا جملہ میں نے کہا ہے، آل محمد کی حیات کا، آل محمد کے دانا کون؟ بہلول دانا، اگر ان کی حیات کا، حیات طیبہ کا اگر آپ مطالعہ کر لیں تو آل محمد کی معرفت ہو جائے۔ اور کیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو آپ کے پیٹ میں ٹکڑے جا رہے ہیں، روٹی کے ہوں یا دو دانہ آپ کھا رہے ہیں، جو نوالا جا رہا ہے اس کا تعلق آپ کے فکر سے پہلے آپ کی باڈی سے بعد میں ہے۔ اور اس کی دلیل دے رہا ہوں، بہلول دانا بیٹھے ہوئے ہیں، توجہ سے سنیے گا، اور بہلول کے سامنے بادشاہ نے کھانا بھیجا ہے، واقعہ سنا ہوا ہے، بادشاہ نے کھانا بھیجا۔ اب جیسے ہی بادشاہ نے کھانا بھیجا، سب کے نام یہاں سے نہیں لیے جاتے، کچھ سمجھ لیا کریے، جب بادشاہ نے کھانا بھیجا تو بہلول نے وہ بادشاہ کا جو کھانا آیا تھا، بہلول کے سامنے کتا بیٹھا ہوا تھا، بہلول نے اٹھا کے اس کتے کے سامنے رکھ دیا۔ جو سپاہی آئے تھے، اب بولے نہ بولے آپ کی مرضی ہے، میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ آپ کی فکر سے حلال رزق کا تعلق ہے اور حرام رزق کا۔ بہلول کو کیا چاہتا تھا؟ بہلول کا بھائی کھاتے، اپنی باڈی بناتے، چلے جاتے، لیکن بہلول کو پتا تھا کہ آل محمد کی شریعت میں حرام نہیں کھایا جاتا۔ کاش کے بات واضح ہو جائے، آل محمد کی شریعت میں حرام نہیں کھایا جاتا، کاش کے جملہ واضح ہو جائے۔ عزیزان گرامی اطمینان دلائیے گا تاکہ مجمع بیدار رہے اور اپنی باتوں کو میں پہنچا سکوں۔ اور جیسے ہی بہلول نے کتے کے سامنے رکھا، جو سپاہی آئے تھے نا، اس میں سے ایک بول پڑا کہ بہلول کتے کے سامنے رکھ دیا، اتنا قیمتی کھانا ہے۔ ارے پتہ، جملہ سنیے گا، پتہ بھی ہے کہ کس نے بھیجا ہے۔ بہلول نے کہا خبردار نام نہ لینا ورنہ کتا بھی نہ کھائے گا۔ بھائی تھوڑا سا جاگیے گا، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر آواز۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو سمجھیے ذرا سا، اس کا مطلب کیا ہے؟ آل محمد کا دیوانہ بہلول دانا کیا بتانا چاہ رہا؟ مولا کا چاہنے والا، مولا کا سچا اور پکا شیعہ یہ بتا رہا ہے کہ حرام پیٹ میں نہیں جانا چاہیے بلکہ حلال رہنا چاہیے تاکہ حق باتوں کا اثر ہو سکے۔ یہی وجہ ہے جن کے پیٹ، جملہ آہستہ سے پڑھ رہا ہوں، زور سے سنیے گا، جن کے پیٹ میں حرام کے نوالے چلے جاتے ہیں ان کو علی کے فضائل میں شک ہو جاتا ہے۔ صاحب جملہ بہت بڑا تھا، آپ کی فکر نجف تک، تیر اپنے ہدف تک۔ یہ جو شک کا وسوسہ ہے نا جو پیدا ہوتا ہے، کبھی تبرک کے خلاف، کبھی منبر کے خلاف، کبھی مجلس کے خلاف، جو زبان کھلتی ہے یہ مال حرام کا اثر ہے، چاہے جہاں سے آ رہا ہو، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ جیسے ہی پیٹ میں گیا زبان نے اثر دکھایا، اور جیسے ہی اہل بیت کے خلاف اس نے زبان کھولی ہم سمجھ گئے کہ اس کے پیٹ میں مال حرام ہے۔ اگر یہ پورا مجمع بیدار ہے تو میں آپ کو کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں، اگر یہ بات طے ہو چکی ہے یہاں سے وہاں تک کہ حلال کھاؤ گے تو حلال کی طرف جاؤ گے، حرام کھاؤ گے تو حرام کی طرف جاؤ گے۔ اللہ جانے کہ کتنے طاہر اور پاک و پاکیزہ تھے ابو طالب کے دسترخوان کے وہ ٹکڑے کہ جسے محمد کھاتے رہے اور تبلیغ کرتے رہے۔ نا مولا آپ کو آباد رکھیں، تھوڑا سا جاگ کے سنیے، مولا آپ کو آباد رکھیں، سلامت رہیے آپ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ابھی وہ جملہ نہیں پڑھا ہے تو جملہ پڑھنے کے لیے میں نے تمہید باندھی ہے۔ اگر حلال رزق کا تعلق مینٹیلیٹی سے، حلال کھاؤ گے تو حلال سوچو گے، حرام کھاؤ گے تو حرام سوچو گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کہنے کا حق ہے کہ کتنے طاہر، میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، کتنے پاک و پاکیزہ وہ ٹکڑے تھے ابو طالب کے دسترخوان کے کہ نبوت کھاتی رہی، تبلیغ کرتی رہی، نبوت کھاتی رہی، تبلیغ کرتے، جملہ روانہ کر رہا ہوں، نبوت کھاتی رہی، تبلیغ کرتی رہی۔ خدا جانے کہ کتنے پاکیزہ اور طاہر و مطہر ٹکڑے تھے کہ اللہ نے بعد میں جو محمد کو بیٹی عطا کی وہ وارث تطہیر کہلائی۔ آج کا جملہ واضح ہو جاتا، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بابا۔ جو محمد کو بیٹی عطا کی وہ کیا کہلائی؟ کب وارث تطہیر کہلائی۔ جناب ابو طالب کے اوپر بحث ہوتی ہے یہ بے معرفتی کی بنیاد پہ کہ ایمان لائے تھے، نعوذ باللہ۔ ہمارا یہ معیار نہیں ہے کہ ایمان ابو طالب پہ بحث کریں، ارے جو کل ایمان کا بابا ہو، ہاں ہمارے شما کی کیا بسات، بحث پہ تو اس پہ ہونی چاہیے کہ ابو طالب نبی تھے یا وسیع۔ صاحب جملہ بہت بڑا کہا ہے، چلیے صلوات ہی پڑھ دیجئے بآواز بلند آواز۔
ہاں مولا آپ کا آباد ہے. بحث کس پہ ہونی چاہیے؟ ابو طالب نبی تھے یا وسیع؟ یہ چھوٹے چھوٹے سے منہ والے بڑی بڑی باتیں کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. اور جناب ابو ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، کربلا تک آؤں. کربلا خالی ذکر نہیں ہے، لمحے فکر ہے. آپ کربلا کو دیکھتے چلے جائیے. چھوٹے شہید سے بات کر رہا ہوں، چھوٹے شہید سے. اور سب سے چھوٹے شہید کون ہے؟ باب الحوائج. کون؟ جناب علی اصغر علیہ السلام. 6 مہینے کے شہید ہیں. کاؤنٹ کیجئے گا، ادھر دیکھتے رہیے. جناب علی اصغر 6 مہینے کے. کس کے بیٹے؟ بولتے آئیے، کس کے بیٹے؟ حسین کے. حسین کس کے بیٹے؟ علی کے. علی کس کے بیٹے؟ ابو طالب کے. اب آئیے، اب تھوڑا سا اور اوپر آئیے. جناب اونو محمد کس کے بیٹے؟ عبداللہ کے. عبداللہ کس کے بیٹے؟ جعفر طیار کے. ایک جملہ پڑھنا چاہ رہا ہوں. جعفر طیار کس کے بیٹے؟ ابو طالب کے. اب تھوڑا سا اور اوپر آ جائیے. جناب علی اکبر کس کے بیٹے؟ حسین کے. حسین کس کے بیٹے؟ علی کے. علی کس کے بیٹے؟ ابو طالب کے. جناب سید سجاد کس کے بیٹے؟ حسین کے. حسین کس کے بیٹے؟ علی کے. ایک جملہ کہوں گا چاہے جیسے سنیے. ابو طالب کے. علی کس کے بیٹے؟ ابو طالب کے. مسلم بن عقیل کس کے بیٹے؟ بھائی تھوڑا سا جاگیے. مسلم بن عقیل کس کے بیٹے؟ عقیل کے. عقیل کس کے بیٹے؟ ابو طالب کے. اب ایک جملہ کہوں، یعنی 6 مہینے کے علی اصغر سے لے کر مسلم بن عقیل تک جتنی دولت دین پہ لٹائی گئی کربلا میں سب ابو طالب کی ہے. اب آپ بتائیے کہ ابو سفیان کا کیا ہے؟ کہاں ہیں آپ؟ تھوڑا سا بات، تھوڑا سا جاگ کے سنیے جو کہہ رہے. آج کے کربلا کو آپ نے اس نظریے سے بھی دیکھا ہوتا. اگر آپ کی اجازت ہو تو 6 مہینے کے باب الحوائج پہ 2 جملے بول دوں؟ اجازت ہے آپ کی؟ ہاں میں حوالہ دے دیتا ہوں، بغیر حوالے کے بات ہی نہیں کرتا. جائیے، علامہ دربندی بہت بڑا نام ہے، اور ان کی مقتل دربندی جا کے دیکھیے گا. انہوں نے باقاعدہ اس کے اندر باب قائم کیا ہے. اور شہزادہ جناب علی اصغر کے لیے جب انہوں نے جملے لکھے تو پہلا جملہ دیکھیے، ہر جگہ پہ انتخاب نہیں ہوتا ان موضوعات کا. اگر بات آ گئی ہے تو آپ کی فکر کی معراج کو دیکھتے ہوئے میں 2 جملے پڑھنا چاہ رہا ہوں. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ میری خواہش ہے اور امید ہے، تو اس کی لاج بھی رکھ لیجئے گا. جناب علی اصغر کے لیے علامہ دربندی اپنی کتاب مقتل دربندی میں لکھتے ہیں کہ جناب علی اصغر، کاش کہ جملہ پہنچ جائے، جناب علی اصغر پنجتن پاک کی شجاعت اور شکیبائی کے مظہر اعظم تھے. صاحب میں نے کہا لاج رکھیے گا، ڈرائیے گا نہیں. میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، علامہ دربندی کی کتاب ہے، اور باقاعدہ دربند کے رہنے والے تھے اور بہترین عالم دین. ان کی کتاب ہے مقتل دربندی. اس میں حالانکہ ہمارے پاس بھی موجود ہے، جس کو حوالہ چاہیے وہ مجلس کے بعد بھی حوالہ لے سکتا ہے. PDF میں بھی ہے اور ہارڈ کاپی میں بھی ہے، جو لینا چاہے حوالہ لے لے. بغیر ریفرنس کے تو بات قبول نہیں ہوتی نا، تو اس لیے ریفرنس دے رہا ہوں. علامہ دربندی نے لکھا ہے کہ جناب علی اصغر پنجتن پاک کی شجاعت اور شکیبائی کے مظہر اعظم تھے. خالی مظہر نہیں کہا بھائی، آپ نے غور ہی نہیں فرمایا جو کہہ رہا ہوں. ہاں کیا تھے؟ مظہر اعظم تھے. آگے بڑھ کے بڑا قیامت خیز جملہ لکھتے ہیں. بس اس جملے کو آپ قبول فرمائیے. وہ لکھتے ہیں، میں مطالعہ کر رہا تھا، اسٹڈی کر رہا تھا، ایک دم سے نظر سے گزر گیا. علامہ دربندی نے ایک جملہ لکھا کہ جاہلوں سے اور جن کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان سے تو میری بحث ہی نہیں ہے. یہ علامہ دربندی کا جملہ ہے. وہ لکھتے ہیں کہ جو علم سے دور ہے ان سے میری بحث نہیں ہے، جو علم کے قریب ہے ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اکثر علماء نے، بھئی یہی جملہ قیامت ہے، اکثر علماء نے علی اصغر کی تشبیہ جناب عیسیٰ سے دی ہے. نہیں ابھی تھوڑی سی بات وضاحت طلب ہے تو اپنے بچوں کے لیے واضح کر لے جاؤں. میں نے کہا کہ اگر اپنے وجود سے زیادہ یقین کر کے پڑھنا ہو تو اب یقین کی لاج رکھیے گا. وہ لکھتے ہیں کہ جناب علی اصغر کی تشبیہ، بھائی یہاں سے وہاں تک توجہ چاہتا ہوں، جناب عیسیٰ سے دی ہے. جناب عیسیٰ سے کیوں دی ہے؟ وہ بھی گہوارے میں تھے.
تھوڑا سا جاگ کے سنیے مولا آپ کو، وہ بھی گہوارے میں تھے اور جناب علی اصغر بھی گہوارے میں تھے. آگے سنیے، جب میں نے تحقیق کرنا شروع کی اور سوچنا شروع کیا کہ آخر علامہ دربندی نے جناب علی اصغر کی تشبیہ جناب عیسی ابن مریم سے کیوں دی، تو مجھے سمجھ میں آیا کہ جس وقت بنی اسرائیل کے بڑے بڑے لوگ آئے تھے اور الزام لگایا تھا جناب مریم کی عصمت پہ اور ان کی طہارت پہ، تو جناب عیسیٰ گویا ہوئے یعنی بولے حکم خدا سے گہوارے سے، اور کیا فرمایا تھا؟ بھائی لاج رکھیے گا، کیا فرمایا تھا؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. توجہ، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنا کر بھیجا. یہی تو کہا تھا. اس سے دو باتیں ہوئی. کیا ایک تو اپنی معرفت کرائی، بھائی یہاں سے وہاں تک توجہ چاہ رہا ہوں، ایک تو اپنی معرفت کرائی اور ایک مریم کی عصمت کی گواہی دے دی. یعنی جملے تین کہے اور دو باتوں کو واضح کر دیا. اپنی معرفت بھی کرا دی کہ میں کون ہوں، توجہ، اور اپنی ماں یعنی جناب مریم کی طہارت کی گواہی، عصمت کی گواہی بھی دے دی. اب سمجھ میں آیا کہ علامہ دربندی نے جناب علی اصغر کی تشبیہ جناب عیسیٰ سے کیوں دی ہے. ارے عیسیٰ وہ ہے جو جملہ پہنچا ہے، عیسیٰ وہ ہے کہ جو گہوارے سے اپنی معرفت کرائے. علی اصغر وہ ہے جو گہوارے سے خود کو گرا کے امام وقت کی معرفت کرائے. ارے تھوڑا سا جاگ کے سنیے جو کہہ رہا ہوں. مولا آپ کو آباد رکھیں. یا علی مدد صاحب، اس سے بڑا جملہ مولا آپ کو شاد و آباد رکھے. صاحب اگر ساری قوت اسی میں صرف ہو جائے گی تو آگے کے جملے کے لیے بچا کر رکھیے. اور بڑا عجیب فقرہ ہے، اس جملے کے لیے میں نے اتنے جملے آپ تک پہنچائے. جناب علی اصغر کی تشبیہ جناب عیسیٰ سے کیوں دی ہے؟ جب بہت غور کیا تو سمجھ میں آیا کہ عیسیٰ وہ ہے جو اپنی معرفت گہوارے سے کرائے. صاحب جملہ بہت بڑا تھا. اور علی اصغر وہ ہے جو گہوارے، جملہ دے رہا ہوں قبول کیجئے، علی اصغر وہ ہے جو گہوارے سے خود کو گرا کر امام وقت کی معرفت کرائے. اب ایک جملہ آپ کے حوالے کروں. عیسیٰ وہ، بھائی کاش کے جملہ پہنچے، عیسیٰ وہ جو گہوارے سے اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دے. علی اصغر وہ جو گہوارے سے گرا کر علی ولی اللہ کی گواہی دے. کاش کے بعد واضح ہو جائے. صلوات پڑھیے محمد وال. جناب علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور انہوں نے خالی اشارتاً نہیں کہا تھا. دیکھیں ہوا میں تیر چلانے کا عادی نہیں ہوں. کتابوں کے ریفرنس کے ساتھ آپ کے خدمت میں بات عرض کر رہا ہوں اور مراجع موجود ہیں، جا کے رجوع کر لیجئے گا. کتابیں موجود ہیں. نوجوانوں سے اسی لیے کہتا ہوں کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالو. خالی شوق نہ ہو، ذوق بھی ہو. کیونکہ شوق الگ چیز ہے، ذوق الگ چیز ہے. شوق کے ساتھ جب ذوق ہوگا تو ہمیشہ فرصت کے لمحات میں تم لائبریری میں دکھائی دو گے. کتابیں پڑھنے کا پہلا فائدہ بتا دوں تاکہ اپنی بات پہ آ جاؤں. کتابیں مستقل پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تم اپنے آپ کو کتابوں میں مصروف اور بزی کر لو گے تو دوسروں کی عیب جوئی کا تمہیں ٹائم ہی نہیں ملے گا. صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر آواز بلند. ہاں آج کل ہمارے ہاں یہ بہت ہوتا ہے. ایک صلوات اور پڑھیے بآواز بلند آپ حضرات. اللہم صلی اللہ. یہ بار بار کہہ رہا ہوں اور جاتے جاتے ایک بات کہتا چلا جاؤں. اس کو ذرا سا یاد رکھیے گا کہ علم کی جہاں پہ بات آتی ہے تو علم کے لیے انڈیکیٹ کیا جاتا ہے. یاد رکھیے گا علم وہ علم نہیں جس میں معرفت اہل بیت نہ ہو. وہ ہنر تو ہوگا لیکن علم نہیں کہلائے گا جس میں معرفت اہل بیت نہ ہو. صاحب پتہ نہیں وہ حدیث مشہور ہے، آپ نے سنی ہے نہیں سنی؟ سنی ہے؟ میں پڑھ دیتا ہوں وہ حدیث علم کے حوالے سے. ادھوری ہے، میں مکمل پڑھتا ہوں آج. ہو سکتا ہے کہ شاید نئی بات سن جائیں تو طالب علم کو دعا دیجیے گا. اطلب العلم ولو کان بالسین. سنا ہے یا نہیں سنا؟ علم حاصل کرو چاہے تمہیں کہاں؟ چین. صاحب چین جب تک یہاں گلے میں اٹکتا رہا تب تک خدا کی قسم یوٹیوب دیکھ لیجئے میں نے ممبر سے یہ حدیث ہی نہیں پڑھی. نہیں پڑھی. اور جب کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ایک حدیث آئی
اور اگر پہنچ جائے تو آہستے سے پڑھتا ہوں، زور سے سن لیجئے گا. حدیث ادھوری ہے، مکمل حدیث پڑھنے جا رہا ہوں جس کی قیمت کم سے کم بلند آواز سے صلوات ہے. ہاں، معصوم کا ایک ایک عمل باطل کے منصوبے کو مٹی میں ملا دیتا ہے. امام اور معصوم حکیم امت ہوتا ہے. امام نے یہ جو فرمایا اطلبوا العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین نہ جانا پڑے. نہیں، چین کیوں بھیجیں گے بھائی؟ چین کیوں بھیجیں گے؟ زبردستی چین بھیج دیں گے؟ ارے آگے چلیے، میں حدیث پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ کے الرحمن، اور لگے کہ واقعی پہلی بار سن رہے ہیں اور کوئی خاموش رہا تو افسوس ہوگا. بسم اللہ کے الرحمن الرحیم، اطلبوا العلم ولو کان بالصین، الصین موضع فی الکوفہ. ترجمہ کر جاؤ. ہاں، اب پھر حدیث پڑھ دیتا ہوں تاکہ لوگوں تک پہنچ جائے، متن حدیث پہنچ جائے. اطلبوا العلم ولو کان بالصین، الصین موضع فی الکوفہ. علم حاصل کرو چاہے تمہیں دور کیوں نہ جانا پڑے. یہ جو سین ہے نا، یہ چین نہیں ہے، یہ اشارہ ہے دوری کی طرف. اس کو کنایا کہتے ہیں، استعارہ کہتے ہیں، اشارہ. السین موضع فی الکوفہ، معصوم نے فرمایا، نبی نے فرمایا وہ دوری کوئی اور نہیں ہے بلکہ کوفے کی ایک جگہ ہے جسے نجف اشرف کہتے ہیں. بھائی کاش کے بات ہو جائے. نہیں، ابھی بھی کچھ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، ان تک ایک بات پہنچاؤ. اس سے مراد کوفے کا ایک رقبہ ہے، وہ دوری کہیں اور نہیں ہے. چین پین نہیں بھیج رہے ہیں بھائی، چین کی بات ہی نہیں کی ہے، بلکہ دوری کی طرف اشارہ ہے، چاہے تمہیں دور کیوں نہ جانا پڑے. السین موضع فی الکوفہ، اور وہ دوری کوفے میں ہے جس سے مراد نجف اشرف ہے. اب بھی نہیں پہنچے آپ. ارے جب شہر علم کا پتہ اور ایڈریس بتائے گا تو چین نہیں بتائے گا بلکہ باب شہر علم کی طرف بھیجے گا. صلوات پڑھیے محمد آل محمد تمام. اسی لیے بہت پہلے میں نے یہ بات کہی تھی اور آج پھر آپ کی خدمت میں ایک شعر کے ذریعے پہنچا رہا ہوں. بڑی ہنسی آتی ہے کہ ایک صلوات پڑھیے تو میں ایک شعر سنا دوں آپ کو، پڑھنے کا عادی ہوں. ایک شعر سنیے کہ حسین تک جو پہنچتا تو ہوش اڑ جاتے. خالی اس شعر کے لیے یہ شعر سنا رہا ہوں، مطلب یاد نہیں آ رہا. حسین تک جو پہنچتا تو ہوش اڑ جاتے، خیال عشق زلیخا حسین تک پہنچا. حسین اور حسین، اگر یہ بات واضح ہوتی تو بڑا لطف آتا. مولا آپ کو آباد رکھیں. وہ شعر پڑھنے جا رہا ہوں چین والا، اس کو یاد رکھیے گا، چاہے جیسے سن لیجئے گا. آپ شعر بھی بہت اچھے سنتے ہیں، مولا آپ کو آباد رکھیں. سنیے شعر کہ خدا حسین تک جو پہنچتا تو ہوش اڑ جاتے، خیال عشق زلیخا حسین تک پہنچا. خدا کا شکر ہمیں باب شہر علم ملا، زمانہ 1400 سالوں میں چین تک پہنچا. صلوات پر محمد آل محمد آواز بنا. ہاں، خدا کا شکر ہمیں باب. ایک صلوات اور پڑھیے محمد آل محمد پر آواز. السین موضع فی الکوفہ. اگر آپ تھوڑا سا بیدار ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کی بیداری دیکھ رہا ہوں، تو تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتا ہوں. امام حکیم امت ہوتا ہے اور نبی حکیم امت ہوتا ہے. لیکن عزیزان گرامی، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اس دن تعویذ پڑھا تھا، تو وہیں سے تھوڑی سی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ امام جو عمل کرتا ہے وہ باطل کے منصوبے کو مٹی میں ملا دیتا ہے. اور کہیے تو میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، ہمارے اور آپ کے، شاید یہ بھی کوئی نئی بات ہو تو دعاؤں میں یاد رکھے گا، ہمارے اور آپ کے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. سنیے گا، سنیے جہاں تک لے جا رہا ہوں، خاص طور پہ ملاحظہ فرمائیے. ہمارے اور آپ کے چوتھے امام نے دربار شام میں، دربار یزید میں خطبہ دیا تھا. کتنی دیر دیا بھائی؟ ادھر ادھر نہ دیکھیے گا، کتنی دیر خطبہ دیا. جب آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو علماء نے لکھا ہے آدھا گھنٹہ، تحقیق ہے ان کی، یعنی 30 منٹ یا بہت سے بہت 40 یا 46 منٹ. 1 گھنٹہ بھی امام وہاں پہ بولے نہیں ہیں اس لکڑی کے ڈھانچے پہ جا کے. ہاں، امام نے ممبر نہیں کہا تھا، اور کیا کہا تھا؟ کیا میں اس لکڑی کے ڈھانچے پہ جا سکتا ہوں؟ اور امام نے بتا دیا جہاں سے میرے جد کو برا بھلا کہا جائے وہ لکڑی کا ڈھانچہ ہے.
ہاں اس کو ممبر نہ کہنا، ممبر وہی ہے جہاں سے آل محمد کے فضائل اور ان کے مناقب پہنچائے جائیں۔ اب سنیے عجیب بات کہنے جا رہا ہوں، امام کا ایک ایک عمل باطل کے منصوبے کو مٹی میں ملا دیتا ہے۔ جا کے تاریخ پڑھیے، امام نے جو خطبہ دیا، چوتھے امام نے، تاریخ کہتی ہے یا تو 30 منٹس یعنی آدھا گھنٹہ، یا علماء کی تحقیق ہے 40 اور 46 حد ہے بس، یعنی 1 گھنٹہ بھی امام نہیں بولے۔ اور جب آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے گا، یہ جو بنو امیہ کا سلسلہ ہے، اس کو میں 2 جملوں میں بتا دوں اپنے بچوں تک، تاریخ بہت ضروری ہے تو 2 جملوں میں سن لیجئے۔ یہ جو بنو امیہ نے حکومت کی ہے شام میں، یہ کتنے سالوں کی ہے؟ یہاں تک مجمع بیٹھا ہے، کتنے سال کی ہے؟ 46 ایئرز۔ کتنے؟ یاد رکھیے گا، کتنے سال؟ کتنے سال؟ 46 سال بنو امیہ کی حکومت کہاں رہی؟ شام میں حکومت کی۔ اور بنو امیہ کہتے کیوں ہیں انہیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں اس کو سن لیجئے۔ وہاں سے جو عبد شمس اور عبد مناف کا جو سلسلہ ہے، تو عبد شمس کی جو کڑی آئی ہے وہ یزید تک پہنچی ہے، یعنی امیہ، حرب، ابو سفیان، اس کا بیٹا کون؟ معاویہ، اور معاویہ کے 2 بیٹے، نہیں معاویہ اور اس کا بھائی کون؟ اس کا نام بھی یزید تھا۔ ابو سفیان کے 2 بیٹے، ادھر ادھر نہ دیکھے گا، تاریخ پڑھ رہا ہوں۔ ابو سفیان کے 2 بیٹے، معاویہ اور یزید۔ معاویہ کا بھائی بھی ایک یزید تھا، اس کے بعد معاویہ کا بیٹا یزید، پھر یزید کا بیٹا معاویہ۔ اس سلسلے کو کہتے ہیں بنو امیہ۔ ہاں جی، معاویہ کا بھائی بھی یزید تھا، اور پھر معاویہ کا بیٹا یزید، یزید کا بیٹا معاویہ ثانی جو محب اہل بیت تھا۔ اس سلسلے کو کہتے ہیں بنو امیہ۔ بنو امیہ نے کتنے سال حکومت کی ہے شام میں؟ تاریخ کہتی ہے 46 ایئرز۔ کتنے؟ 46 سال۔ میں جملہ روانہ کر رہا ہوں، اور 46 سال۔ اور چوتھے امام نے خطبہ کتنی دیر دیا ہے؟ پتہ نہیں آپ کہاں ہے صاحب، مولا آپ کو آباد رکھے، چاہے جیسے سنے۔ مولا نے خطبہ کتنے دیا؟ علماء کی تحقیق ہے 40 منٹ یا 46 منٹ۔ اب ایک جملہ کہنے کا حق دیجئے، جو 46 منٹ میں بنو امیہ کی 46 سال کی محنتوں کو مٹی میں ملا دے، اسے سجاد کہتے ہیں۔ کاش کے بات واضح ہو جاتی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بابا۔ کتنی دیر خطبہ دیا؟ یعنی اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اچھا، 2-4 لوگ جو ماشاءاللہ مجھے ٹکٹکی باندھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، دیدے پتھرانے سے پہلے ان کے لبوں تک جامع ولایت پہنچا دوں۔ اور ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ صرف اور صرف حکمت وہی نہیں ہے، حکمت مومن کا کھویا ہوا خزانہ ہے، جہاں سے ملے وہاں سے لے لو۔ اور اگر آپ کو نہ یقین آئے تو امام کے ہر ایک پرسنالٹی ہے تاریخ میں جس کا ذکر ممبر سے کم ہوتا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں وہ کون ہے؟ قیس بن مسحر سیداوی۔ کون؟ نام یاد رکھیے گا، قیس بن مسحر سیداوی۔ جناب امام حسین کے سفیر تھے مسلم بن عقیل، جو مسلم کے سفیر تھے وہ قیس تھے۔ یہ انشاءاللہ آج ایک اشارہ کروں گا کہ خالی حکمت امام کے پاس نہیں ہوتی، وہ تو حکیم امت ہوتا ہی ہے، نبی حکیم امت۔ مومن کو بھی حکمت سے کام لینا چاہیے، اور حکمت دیکھیے قیس بن، سننا چاہتے ہیں؟ قیس بن، یہ پرسنالٹی کا ذکر بہت کم ہوتا ہے، قیس بن مسحر سیداوی یہ جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ کوفے گئے تھے۔ جی، جناب قیس بن مسحر سیداوی جب وہاں پہنچے تو کوفے کے حالات اس وقت تو صحیح تھے، 18,000 لوگوں نے ایک ساتھ جناب مسلم کے ہاتھوں میں بیعت کی تھی۔ تو اس وقت جب جناب مسلم نے خط بھیجا تھا تو قیس بن مسحر سیداوی ہی وہ خط لے کر مکے پہنچے تھے۔ بھائی تھوڑا سا جاگیے گا، کہاں پہنچے تھے؟ ہاں، مکے پہنچے تھے۔ اب دیکھیے، آپ کو خبر نہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں، اور ذرا سا کتاب کا حوالہ دے دوں تاکہ مطمئن ہو جائیں کچھ لوگ کہ جو شک کی نظر سے کچھ چیزوں کو سنتے ہیں، ان کے لیے اطمینان بخش بات ہو جائے۔ سنیے، 2 کتاب، 2 والیوم کا حوالہ دے رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے من المدینہ الی المدینہ، مدینے سے مدینے تک، والیوم نمبر 1 اور والیوم نمبر 2 جا کے دیکھیے گا، اس کے اندر باقاعدہ یہ واقعہ موجود ہے۔ قیس بن مسحر سیداوی کو جب خط دیا جناب مسلم بن عقیل نے، اور آئے اور امام حسین مکے پہنچ گئے تھے،
جیسے ہی قیس بن مسعر سیدابی کو دیکھا، امام حسین نے وہ خط پڑھا جو قیس لے کر آئے تھے، توجہ یہاں سے وہاں تک، اور پھر امام حسین علیہ السلام نے خط کا جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد قیس بن مسعر سیدابی کے حوالے کیا اور کہا قیس دھیان رہے یہ جو خط میں تمہیں دے رہا ہوں یہ دشمن کے ہاتھ نہ لگنے پائے۔ بھائی تھوڑا سا کردار دیکھیے گا جہاں تک لے جا رہا ہوں، یہ معرفت کی بات ہو رہی ہے نا، تو ذرا سا علی کے شیعوں کی معرفت دیکھیے کہ جو مولا کے سچے اور پکے شیعہ تھے۔ اب حسین نے کہہ دیا کہ اے قیس یہ دشمن کے ہاتھ نہ لگے، تو اب قیس اپنی جان دے دیں گے، خط نہیں دیں گے۔ بھائی تھوڑا سا جاگ کے سنیے گا، میں کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں، ان لوگوں تک جا رہا ہوں جو تبرے کے نام سے اپنے منہ کو اتار لیتے ہیں، ہاں اپنے چہرے کو اتار لیتے ہیں، ان کو بہت بڑی پرسنالٹی کا حوالہ دے رہا ہوں، جا کے کتاب کا مطالعہ کیجئے گا۔ جناب سچا اور پکا شیعہ آل محمد کا قیس بن مسعر سیدابی جب گئے تو ایک مرتبہ باب کوفہ پہ پہنچ گئے، ابن زیاد کی وہاں حکومت تھی اور وہ بیٹھ چکا تھا، حاکم بن چکا تھا۔ جیسے ہی یہ پہنچے تو جیسے ہی ابن زیاد کے لوگوں کو پتا چلا کہ یہ حسین کا خط لے کر آیا، تو ابن زیاد نے اپنے دربار میں قیس بن مسعر سیدابی کو بلایا اور بلا کے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو حسین ابن علی کا خط لے کر آیا ہے، پلکیں نہ جھپکنے پائیں، آخری بات ہے التفات کربلا کی طرف مجلس سما۔ جیسے ہی آئے اندر تو ابن زیاد نے کیا کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو حسین ابن علی کا خط لے کے آیا، کہا ہاں، کہا وہ خط مجھے دے دے۔ تو اب قیس کا جملہ سنیے، کہا ابن زیاد خط نہیں دوں گا، جان دے دوں گا۔ تھوڑا سا جاگیے، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ ہاں ابھی ٹھہریے، جہاں تک لے جا رہا ہوں، خط نہیں دوں گا، جان دے دوں گا۔ کہا اچھا تیرے پاس دو آپشن ہیں۔ کہا کیا؟ آپشن کا مطلب سمجھ گیا نا، اپنے بچوں تک پہنچا رہا ہوں، تیرے پاس دو راستے ہیں۔ کہا کیا؟ کہا یا تو خط دے دے، یا تو وہ دارالامارہ دیکھ رہا ہے اس پہ لے جا کے تجھے پھانسی دے دی جائے گی یا گرا دیا جائے گا، تجھے مار دیا جائے گا، یا یہ ممبر دیکھ رہا ہے، اشارہ کیا، اشارہ کرنے کے بعد کہا اس پہ آؤ اور آنے کے بعد جھوٹوں پہ لعنتیں کرو۔ اس کی مراد جانتے ہیں کون؟ کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں، خدا لعنت کرے، نقل کفر کفر نہ باشد۔ اس کی مراد ابن زیاد کی مراد امام حسین تھے، اور کہا کہ جھوٹوں پر لعنت کرو۔ آپ غور ہی نہیں فرما رہے ہیں، یہاں پہ حکمت کا تقاضا کیا تھا؟ مر جائے۔ بھائی توجہ ہے، حکمت کا تقاضا کیا تھا؟ مر جائے، لیکن دوسری شرط کو قبول نہ کرے۔ لیکن درباریوں کے حیرت کی انتہا نہ رہی، جناب قیس بن مسعر سیدابی نے دارالامارہ والی شرط نہیں قبول کی، ممبر والی شرط انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا، ممبر والی شرط قبول کر لی، خاص طور پہ اپنے بزرگوں کے لیے ہیں، وہ قبول کر لی۔ اب لوگ یہ سمجھے کہ لگتا ہے یہ ڈر گیا، یہ بک گیا، اب علی کے شیعہ اور بک جائے۔ بھائی توجہ، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، علی کا شیعہ اور بک جائے۔ اب جیسے ہی قیس بن مسعر سیدابی گئے ممبر پہ تو جانے کے بعد کہتے ہیں یا اہل الکوفہ، کوفے والوں کو خطاب کیا، اور اس کے بعد امام حسین کی جتنی تعریف ہو سکتی تھی، بھائی توجہ، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، جتنی تعریف ہو سکتی تھی ساری تعریف کی، اور اس کے بعد ابن زیاد کی طرف مڑے، اور مڑنے کے بعد کہا کہ تو کہہ رہا تھا جھوٹوں پر لعنت کرو، تو کائنات میں تجھ سے بڑا جھوٹا کون ہے؟ بھائی کاش کے بعد نہ یہاں سے وہاں تک توجہ چاہ رہا ہوں۔ قیس بن مسعر سیدابی کا جواب سنیے، خاموش رہیے، آپ کی مرضی میں تحفہ پہنچا رہا ہوں۔ قیس بن مسعر سیدابی نے ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ تجھ سے بڑا جھوٹا کائنات میں کوئی نہیں ہے، تو کذاب ابن کذاب ہے، تو کذاب ابن کذاب ہے۔ آج کے بعد پہنچے، تو کذاب ابن کذاب ہے، تیرا باپ بھی جھوٹا اور تو بھی بہت بڑا جھوٹا۔ اب جب یہ لعنتیں کرنے کے بعد، برا بھلا کہنے کے بعد، تبرہ کرنے کے بعد جب منبر سے نیچے آئے تو درباریوں میں سے کاش کے جملہ واضح ہو جائے، کسی نے آگے بڑھ کے کہا قیس تمہارا یہ دیوانہ پن سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا کیا؟ کہا وہیں پہ مر جاتے، یہاں منبر پہ آنے کے بعد برا بھلا کہنے کے بعد ہی مار دے گا، تو اب مرنے کا کیا فائدہ ہے؟ قیس نے کہا اس وقت مرنے میں مزہ نہیں آتا، مرنے میں مزہ تو اب آئے گا جب میں نے اس کی ذات پہ لعنتیں کر لی۔ آج کے بعد واضح ہو جائے گا۔
جناب قیس بن مساہر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل، جناب قیس بن مساہر سیداوی اتنی بڑی شخصیت ہے، اب محمد بن ابی بکر کی تو بات میں کر ہی نہیں سکتا علیہ الرحمہ ہیں، ان کی بات اس لیے نہیں کر سکتا کہ ابھی موقع نہیں ہے، ورنہ میں ان کی بھی زندگی حیات طیبہ پہ نظر ڈالتا تو جو تبرے کے مخالف ہیں، آج اگر ان کے باپ کو برا کہہ دیا جائے تو زندگی بھر بات نہیں کرتے، لیکن اگر آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت ہو جاتی ہے تو کچھ بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہاں اپنے چہرے کو چھپانے لگتے ہیں، ارے یہ کوئی تہذیب ہے، ارے میرے سرکار تہذیب تبرہ اگر لینا ہے تو زیارت عاشورہ سے لے لیجئے، ہاں کاش کے بات واضح ہو جائے، نہیں میرا جملہ تو سنیے آپ، تہذیب تبرہ اگر لینی ہے تو آپ زیارت عاشورہ سے لے لیجئے، جملہ چھوٹا ہے لیکن بات بڑی ہے، اگر پہنچ جائے تو دعاؤں میں تہذیب تبرہ لینی ہے تو آپ زیارت عاشورہ سے لیجئے، جن کے نام زیارت میں کھل کے لیے گئے ان پہ کھل کے تبرہ ہوگا، کاش کے بعد واضح ہو جائے، اور جن کے نام چھپا کر لیے گئے ان پہ پردہ ڈال کے تبرہ ہوگا۔ عزیزان گرامی، ہم اور آپ بے وقوف ہو سکتے ہیں، کاش کے بعد لعنتیں بے وقوف نہیں ہوتی ہیں، چوراہوں پہ کھڑے ہو کر کسی کا نام لے کے لعنتیں نہیں کرنی ہے، ایک جملہ کہہ جاؤں کاش کے بعد واضح ہو جائے، ارے اگر چوراہے پہ کھڑے ہو کر اگر تاریخ ہوگی تو میں پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں گا، ورنہ میرا اپنا اگر چوراہے پہ کھڑے ہو کر کسی بھانجے کے ماموں کا نام لے کر لعنت کرو گے تو بھانجوں کو برا لگے گا، کاش کے بعد واضح ہو جائے تو کہہ رہا ہوں، نہیں پہنچا میرا جملہ، صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر بات آ۔ تو آپ کو نام چوراہے پہ نہیں لینا ہے، اپنے گھر میں بیٹھیے، چوتھے امام نے تو نام بنام مصلی پہ بیٹھ کے لعنتیں کی ہیں، کوئی لعنت کا منکر نہیں ہو سکتا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تبرے کا مخالف ہے وہ شیعہ کیسے ہے، ہاں جو تبرے کا اب سنیے ڈیفینیشن ہی بدل دی ہے صاحب، تبرے کی ڈیفینیشن اب سنیے، آل محمد کے دشمنوں سے دوری ہے جی، جو آل محمد کے دشمن ہیں ان سے دوری اختیار کیجئے، ان کی ہم نشینی اختیار نہ کیجئے۔ اب آگے بڑھ کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور بات مکمل ہو جائے گی، یہیں سے التفات کربلا کی طرف مجلس سماع ہے۔ اب تبرے کے حوالے سے ایک بات کہنے جا رہا ہوں، اس کو ذرا غور سے سنیے گا، تبرے کے لیے میں نے کہا ہے، اب تبرے کے لیے ہم اور آپ بے وقوف ہو سکتے ہیں، لعنتیں بے وقوف نہیں ہو سکتی، ہو سکتا ہے میں شعر کہتا ہوا جانا چاہ رہا ہوں عباس صاحب کے گھر اور پہنچ جاؤں میں ذیشان صاحب کے گھر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شعر میں اتنا مہو ہو گیا، جانا تھا عباس صاحب کے یہاں اور چلا گیا ذیشان صاحب کے یہاں، تو ہمارے اور آپ کا دماغ خراب ہو سکتا ہے، لعنتوں کا دماغ خراب نہیں ہوتا، لعنت کو پتا ہے کہ مجھے کس کے دروازے پر جانا ہے، ہاں کاش کے بعد واضح ہو جائے، لعنت کو پتا ہے مجھے کس کے، اور چلیے تو میں ایک آپ کو روایت سنا دوں، آیت اللہ سید احمد مستنبط رحمت اللہ علیہ، آیت اللہ کا نام لے رہا ہوں، جنہوں نے 4 جلدوں میں کتاب لکھی، اس کا نام رکھا القدرہ، کیا نام رکھا؟ القدرہ، اس میں باقاعدہ روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ مولا کائنات ایک پہاڑ پہ گئے، وہاں پہ ایک چکور پرندہ گھوم رہا تھا، نہ آدم زاد، نہ دانا نہ پانی، جو وہاں گھوم رہا تھا، اور روایت موجود ہے آیت اللہ سید احمد مستنبط نے لکھی ہے، جب وہاں گھوم رہا تو امام نے جا کے سلام کیا، اس نے کہا وعلیک السلام یا علی ابن ابی طالب، ارے میرے سرکار یہ پرندہ ہے، ہاں کوئی منافق نہیں ہے پہلو میں بیٹھنے والا، یہ فوراً پہچان گیا اس کو معرفت ہے، اور اس نے کیا کہا وعلیک السلام یا علی ابن ابی طالب، تو ایک مرتبہ مولا کو سب کچھ پتا ہے، لیکن مولا سوال کر رہے ہیں کہ نہ یہاں کھانا ہے نہ یہاں پانی ہے، تو کھاتا کیا ہے، توجہ یہاں سے وہاں تک، اور تو پیتا کیا ہے؟ اس چکور پرندے نے کہا یا علی ابن ابی طالب ہے میرے مولا ہے میرے آقا سردار، آپ جانتے تو سب ہیں، اب لوگ یہ نہ پوچھ رہے کیا علی جانتے نہیں تھے، تو ان سے میں یہ سوال کروں گا کیا اللہ نہیں جانتا تھا جو کوہ طور پہ موسیٰ سے پوچھ لیا تھا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ آج کے بعد واضح ہو جائے جو کہہ رہا ہوں، اللہ تو سب کچھ جانتا تھا نا، لیکن پھر بھی پوچھا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کبھی کبھی معشوق کی زبانی قصیدہ سننے کے لیے عاشق بے چین ہوتا ہے، تو اب یہ کون تھے؟ مولا کائنات، انہوں نے اس پرندے سے پوچھا تو کھاتا کیا ہے، بس آخری بات، اور پیتا کیا ہے؟ اس پرندے نے کہا مولا آپ سب کچھ جانتے ہیں، کہا نہیں بتا تو کھاتا کیا ہے؟ ارے بلاغت اور فصاحت تو دیکھیے کیا جملے اس نے کہے،
کہا مولا جب بھوک لگتی ہے تو آپ آل محمد پہ صلوات پڑھتا ہوں، اور جب پیاس لگتی ہے تو آپ کے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہوں۔ ہاں، کتاب میں باقاعدہ روایت موجود ہے۔ اور چلیے تو آگے، اور آپ کے، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، بس مجلس تمام۔ امام کے گھر میں پرندہ موجود ہے، امام نے کبوتر پال رکھے ہیں۔ کیا؟ ہاں، ابھی کچھ دن پہلے ہمارے بچوں میں سے کسی نوجوان نے سوال کیا، کیا مولانا کبوتر پال سکتے ہیں؟ ہم نے کہا بالکل پالیے، ثواب ہے۔ کہا کیوں ثواب ہے؟ تو کہا سنیے ثواب کیوں ہے۔ چھٹے امام کے گھر میں کبوتر پلے ہوئے تھے، کبوتر، غور سے سنیے گا، کبوتر پلے ہوئے تھے۔ ایک سائل آیا، آنے کے بعد کہتا مولا آپ تو پرندوں کی بھی زبان جانتے ہیں۔ بھائی کاش کے بعد واضح ہو جائے، آپ تو پرندوں کی زبان جانتے ہیں۔ مولا یہ وہ پرندہ ہے جو غٹر غو کیا کرتا ہے، ہر سانس میں بولا کرتا ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ مولا یہ پرندہ ہر سانس میں کہتا کیا ہے؟ چھٹے امام نے فرمایا یہ وہ پرندہ ہے جو ہر سانس میں ہمارے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہے۔ بھائی ریفرنس موجود ہے، بغیر حوالے کے بات نہیں کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے انسان کو جس چیز کی معرفت نہیں ہوتی ہے اس کا دشمن ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ الو، بھائی دیکھیے بات آ گئی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں، پرندوں کی بات نکل آئی ہے تو آخری بات الو، یہ بھی بات بہت اہم ہے۔ الو ایک عظیم پرندہ ہے جی، اول، اول جسے کہتے ہیں، اپنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا عظیم پرندہ ہے، کامل الزیارات، بڑی اوتھینٹک کتاب ہے، بڑی معتبر کتاب، اس میں روایت موجود ہے۔ اور سنیے کہ کیا ہے، الو اتنا عظیم پرندہ ہے کہ جو دن بھر اللہ کے حکم سے روزہ رکھتا ہے۔ ارے امام کے فکرے ہیں صاحب، روزہ رکھتا ہے اور رات بھر امام حسین علیہ السلام کا نوحہ پڑھتا ہے۔ الو کربلا کے بعد ہمارے کچھ نوجوانوں کی فرمائش تھی، اس لیے یہ بات پڑھ رہا ہوں، وضاحت طلب ہے، اور اپنے کچھ لوگوں تک یہ بات نہیں پہنچی ہے جو ریفرنس کے حوالے سے پہنچا رہا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ الو کربلا کے بعد الو نے دل میں نکلنا بند کر دیا، اب رات میں نکلتا ہے۔ اور کیوں نکلنا بند کر دیا؟ اس نے کہا پروردگار عالم، یہ انسان ایسے ہیں کہ جس نے تیرے نبی کے نواسے کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا۔ اب یہاں سے معرفت امام جو پرندوں کے اندر ہے، ذرا سا وہ ملاحظہ فرمائیے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی فضائل کا رخ ہو تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ کے سامنے لاجک پیش کر رہا ہوں، ایک سوال ہوگا آپ کے ذہن میں، تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ الو گھر پہ آئے تو گھر اجڑ جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ الو جس گھر پہ آتا ہے گھر اجڑ جاتا ہے، یہ سوال ہے یا نہیں ہے؟ اس کو بھی امام نے کلیئر کر دیا۔ اور سنیے کلیئر کیسے کیا۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، پھر وہ الو جب گھر پہ آتا ہے، اور جب گھر پہ آتا ہے تو گھر اجڑ جاتا ہے۔ امام نے فرمایا غلطی اس کی نہیں ہے، بھائی کاش کے بات واضح ہو جائے، غلطی اس کی نہیں ہے، نہیں غلطی تمہاری ہے۔ کہا مولا وہ کیسے؟ کہا الو تمہارے گھروں پہ آتا ہی اس لیے ہے انڈیکیٹ کرنے، متوجہ کرنے، متنبہ کرنے کہ مصیبت آنے والی ہے، صدقہ نکال دو۔ کاش کے بعد واضح ہو جائے جو کہہ رہا ہوں۔ ہاں، اور غلطی تم کرتے ہو اور الزام پرندے پہ ڈال دیتے ہو۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر باقاعدہ یہ حدیث موجود ہے روایتوں میں، ایک صلوات اور پڑھیے محمد و آل محمد پر باقاعدہ۔ یہ جو پتہ ہے وقت ایسا ہو جاتا ہے، 11:10 ہو رہے ہیں، 1 گھنٹہ ہو چکا ہے، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جو باتیں معرفت کے حوالے سے پرندوں کے اندر بھی اہل بیت کی معرفت پائی جاتی ہے۔ اور عزیزوں، جس کے اندر معرفت پائی جائے ان پرندوں کا جب ہم احترام کرتے ہیں، تو اگر کوئی انسان اہل بیت کی معرفت حاصل کر لے تو ہم اس کا احترام کیوں نہیں کریں گے؟ ہم رشتوں کی بنیاد پہ احترام نہیں کرتے، کمال کی بنیاد پہ احترام کرتے ہیں۔ جی ایسا نہیں ہے کہ محمد کے رشتہ دار آپ نے لکھ دیے تو ہم احترام نہیں، جب تک محمد انہیں اپنا رشتہ دار نہ کہیں، اور یہ نہ کہیں کہ ہاں ہم ان سے راضی ہیں اور ہم ان سے رضامندی کا کوئی ایک حاشیہ مل جائے تو ہم اس کو رضی اللہ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، یہ پرندوں کی معرفت ہے آل محمد علیہ السلام کے لیے۔ اور اگر آپ دیکھیے تو کربلا کے میدان میں جو سواری تھی امام حسین علیہ السلام کے پاس، وہ اسب وفادار، وہ ذوالجنا کہ جس پہ امام حسین علیہ السلام سوار ہو کے میدان قتال میں گئے، اور اتنا ہوشیار
کہ جب آخری وقت امام حسین جانے لگے تو سواری آگے نہیں بڑھتی ہے، تو امام حسین نے کیا کہا، اے میرے اسپِ باوفا، یہ آخری سواری ہے، اب اس کے بعد یہ حسین تجھے زحمت نہیں دے گا۔ ارباب ازاں، اب معرفت کا یہ عالم تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہی وہ اسب وفادار تھا کہ جو اپنی پیشانی کو خون میں غلطہ کر کے خیمے میں خبر شہادت حسین کو لے کر آیا تھا۔ ارباب ازاں، آج میں نے جناب علی اصغر کا ذکر کیا ہے، بس آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں، 6 مہینے کے بچے کی عمر کیا ہوتی ہے؟ ارے وہ 6 مہینے کا بچہ، آپ اپنے گھر کو جائیے، ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جب محشر کے میدان میں ہماری اور آپ کی شہزادی بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی سواری آئے گی تو جناب علی اصغر کا جنازہ ایک ہاتھ میں ہوگا اور ایک ہاتھ میں جناب محسن کا جنازہ ہوگا، اور بارگاہ الہی میں سوال کرے گی، اے پروردگار میں ان سے سوال کرنا چاہتی ہوں، ان بچوں نے کیا بگاڑا تھا جو ان کو ایسی سزا ملی ہے؟ ارباب ازاں، جناب علی اصغر کی شہادت بڑی قیامت خیز شہادت ہے، اور روایت کے فطرے سنی اور مجلس تمام ہے۔ ہماری مائیں بہنیں اگر جناب علی اصغر کے مصائب سنا کریں اور گود میں بچے ہوں تو خبردار اپنے بچے کو پیار نہ کرے، اللہ جانے کس بیوی کا کیا مقدر ہو، کس کے پہلو میں بیٹھ کے اپنی اجڑی ہوئی گود لیے رباب رو رہی ہو۔ ارباب ازاں، کربلا میں جیسے رباب اجڑی ہے ویسے کوئی بیوی نہ اجڑی جس کی مانگ بھی اجڑ گئی، جس کی کوکھ بھی اجڑ گئی۔ 2 بچے جناب رباب کے کربلا آئے، ایک 4 سال کی بچی جو قید خانہ شام میں سو گئی، اور ایک 6 مہینے کے علی اصغر کو جناب رباب نے کربلا کے میدان میں چھوڑا۔ ارباب ازاں، جناب علی اصغر کی شہادت کا کیا المیہ ہے پوری تاریخ نہیں پڑھ سکتا، لیکن مسائل کے 2 فقرے سنیے اور مجلس تمام ہے۔ روایت کہتی ہے جناب علی اصغر کو لے کے امام حسین پہنچے، اور امام حسین نے جس وقت صدائے استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مددگار جو میری مدد کو آئے، اس آواز کو سن کے علی اصغر نے اپنے کو گہوارے سے گرا دیا، خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا۔ امام حسین آئے، آنے کے بعد اپنی بہن زینب کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا، بہن زینب کیا کوئی بچہ پیاس سے ہلاک ہو گیا؟ کیا کوئی بچہ پیاس سے شہید ہو گیا ہے؟ جناب زینب نے کہا، نہیں بھائیا، نہیں میرے ماں جائے، کوئی بچہ شہید نہیں ہوا، لیکن آپ کی آواز استغاثہ کو سن کے علی اصغر نے اپنے کو گہوارے سے گرا دیا۔ امام تھے، آگے بڑھے، علی اصغر کو آغوش میں لیا، 6 مہینے کے مجاہد کو تیار کیا گیا، علی اصغر کو لے کے میدان میں پہنچے۔ ایک مرتبہ امام جناب حسین نے اپنی آخری حجت کو تمام کیا اور کہا کہ اگر تمہاری نظروں میں حسین خطا بار ہے تو ان 6 مہینے کے بچے نے کیا خطا کی ہے؟ اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے، اگر ایک قطرے آب مل جاتا اس بچے کے لیے۔ امام نے یہ حجت تمام کی تھی، جب کوئی آواز نہ آئی امام نے اس خون سے بدن کو اس چلتی ہوئی ریت پہ لگا دیا۔ ارباب ازاں، آپ نے سن لیا، پتہ نہیں کیسے برداشت کیا۔ ارے روایت ہے کہ وہ ایسی زمین تھی اور ایسی ریت تھی کہ جس پہ دانا ڈال دیا جائے تو وہ چل کے بھول جاتا تھا۔ ارے اس زمین پر علی اصغر کو جب لٹایا ہوگا کتنی اذیت ہوئی ہوگی۔ حسین نے اپنی آغوش میں لیا، جب کوئی آواز نہ آئی ایک آواز گونجی، آئینہ آئینہ ہرملا ابدا کلام الحسین، ہرملا کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو خطا کر دے۔ ارباب ازاں، پر 3 بھان کا تیر چلہ کمان میں جھوڑا اور وہ سنسناتا ہوا تیر علی اصغر کے گلے پہ جا کے لگا۔ اب مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، 6 مہینے کا بچہ باپ کے ہاتھوں میں منقلب ہو گیا، پلٹ گیا۔ ایک مرتبہ حسین، یہ جو عاشور کے دن ہم عمل کرتے ہیں، 7 مرتبہ آگے جاتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے آتے ہیں، یہ حسین تھے کہ جنہوں نے علی اصغر کے جنازے کو لیا، 7 مرتبہ خیمے کی طرف بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی درے خیمہ میں پہنچے، اس سے پہلے کہ کوئی آتا، 4 سال کی بچی جناب سکینہ دوڑتی ہوئی آ گئی اور دامن کو پکڑ لیا، کہا بابا جان میرے بھیا کو پانی پلا لائے۔ ارباب ازاں، میں یہ کہنا تھا، ابا کا دامن ہٹایا، کیا دیکھا کہ پانی نہیں ملا ہے۔ ارے 6 مہینے کے
کا بچہ باپ کے ہاتھوں پہ پڑ گیا. جناب رباب نے کہا اے میرے لال علی حضرت مجھے خبر نہ تھی. ارے تیری عمر کے بچے بھی نہر کر دیے جاتے ہیں, تیری عمر کے بچے بھی شہید کیے جاتے ہیں. سیعلم الذین ظلموا ایام منقلبی ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. ماتم اسیران کربلا و سکینہ بنت الحسین علیہ السلام.